یقیناً آج کے اس ماحول میں بہت قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جو اس بات کی پہل کرتے ہیں یا اس پر عمل کرتے ہیں کہ اپنے بچوں اور بچیوں کے نکاح مسجد میں ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، اعلنوا ھذا النکاح واجعلوہ فی المساجد، نکاح کو بتا کر کیا کرو۔ دو ہدایت ہیں اس حدیث میں، ایک تو نکاح کو بتا کر کرو، بچہ بچی آپس کے اندر ماں باپ کو بتائے بغیر نکاح کر لیں، اس کو شریعت میں اچھا نہیں سمجھا گیا ہے۔ جو ماں باپ پال پوس کے بڑا کرتے ہیں ان کا حق ہے کہ یہ خوشی کا موقع ان کی مرضی اور ان کی منشا کے مطابق ہو۔ ایک تو اس سے روکا گیا ہے کہ نکاح خاموشی کے ساتھ نہ ہو بلکہ لوگوں کو بتا کر ہو، سب کو معلوم ہو، خاندان والوں کو کہ ہاں بھائی ہمارے بچے کا یا بچی کا نکاح ہو رہا ہے اور سب کی رضامندی اور مشورے سے ہو رہا ہے۔ دوسرے یہ ہدایت ہے کہ اپنے نکاحوں کو مسجد میں منعقد کرو، اس لیے کہ نکاح صرف ایک ضرورت نہیں ہے کہ بھئی ایک تقاضا ہے، جیسے کھانے کا تقاضا ہوتا ہے کھانا کھا لیا، پینے کا تقاضا ہوتا ہے پانی پی لیا، بیمار ہو گیا آدمی دوا کا تقاضا ہے علاج کرا لیا۔ ایسا صرف تقاضا نہیں ہے بلکہ نکاح ایک عبادت ہے، اور عبادت کی سب سے اونچی جگہ اور عبادت کا سب سے بڑا مقام اللہ کا گھر اور مسجد ہے۔ اس لیے نکاح کو جتنا ہم مسجد میں لے کر آئیں گے، ایک تو اس عبادت کا ثواب اجر انشاءاللہ یقیناً ہمیں ملے گا، اور مسجد میں ہونے کی وجہ سے یقیناً خیر و برکت ہوگی، اور دوسرا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آج کل کے ماحول میں جب نکاح مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ ہوتے ہیں تو وہ نکاح عجیب خرافات اور عجیب، یعنی نکاح کی مجلس ایک بے رونق ہو کر رہ جاتی ہے۔ جو نورانیت اور روحانیت نکاح کے عمل میں ہونی چاہیے اور جو مسجد میں ہوتی ہے، دیکھیے اس وقت میں کتنی روحانیت اور نورانیت، سکون اور وقار ہے، یہ چیز دوسری جگہ نکاح ہونے میں نہیں ہوتی۔ یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے، اس لیے مساجد میں نکاح منعقد کریں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ میں یہ عرض کروں گا کہ مساجد میں نکاح ہونے کی ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ وقت پر کام ہو جاتا ہے۔ جیسے مجھے اطلاع ملی تھی کہ بھئی 10 بجے کا قریب نکاح ہوگا، 10:15 بجے میرے پاس فون آ گیا کہ بھئی ہم لوگ آ گئے ہیں، آپ آ جائیں۔ میں مرکز میں تھا، میں آ گیا۔ اتنی سی دیر کوئی دیر نہیں ہوتی، لیکن نکاح کا وقت کارڈ میں 8 بجے لکھا جائے اور گارڈن میں نکاح 12 بجے ہو، یہ بہت سوچنے کی چیز ہے۔ یہ چیز عام ہوتی ہے۔ دو چیزیں بہت تکلیف دہ ہوتی ہیں، ایک تو دیر سے رات کو نکاح ہو۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، ہم لوگ تو سفر کرتے رہتے ہیں سب جگہ، ساؤتھ میں بنگلور وغیرہ میں ہم لوگ گئے، کئی دفعہ جانا ہوا اور کئی نکاحوں میں شرکت بھی ہوئی، پڑھانے کا موقع بھی ملا۔ تو عام طور سے وہاں نکاح جو ہے وہ دن میں ہوتے ہیں، اور 80% سے 90% نکاح مسجد میں ہوتے ہیں۔ یہ دو چیزیں وہاں دیکھی۔ تو مسجد میں نکاح ہونا یہ تو اچھی چیز ہم نے، لیکن ہم نے یہ کہا کہ یہ نکاح دن میں کیوں ہوتے ہیں؟ ہمارے یہاں تو عموماً رات کو نکاح ہوتے ہیں، آپ کیا دن میں کیوں نکاح ہوتے ہیں؟ تو ان لوگوں نے ایک عجیب بات بتائی، ان کا ایک تصور انہوں نے بتایا۔ کہنے لگے کہ ہمارے یہاں یہ تصور ہے لوگوں کا کہ جس کا نکاح ہی رات کے اندھیرے میں ہو، اس کی زندگی میں کیا اجالا ہے۔ اس لیے ہمارے یہاں زیادہ تر نکاح جو ہے وہ دن میں ہوتے ہیں۔ تو مسجد میں ہونے کی وجہ سے اور دن میں ہونے کی وجہ سے سارے کام وقت پر ہو جاتے ہیں۔ ورنہ تو بعض نکاحوں میں ایسا بھی دیکھا ہے کہ لڑکے والے بھی اور لڑکی والے بھی جتنے مدعو تھے سب لوگ کھانا کھا کے چلے گئے، گارڈن بھی خالی ہو گیا، اب بارات پہنچی 10-5 آدمیوں کے درمیان، بالکل بے رونق نکاح ہو کر رہ جاتا ہے۔ ذرا اس کی احتیاط ہم سب کو کرنی چاہیے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سے درگزر فرما، اس نکاح میں بے حد برکت نصیب فرما، خیر پیدا فرما، زوجین میں میاں بیوی میں
آپس میں اتفاق، اتحاد، محبت، الفت پیدا فرما، اولاد صالح دین کے اور قوم کے سچے خادم وجود میں آنے کا ذریعہ فرما، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما، ہر خیر ہر خوشی مقدر فرما، ہر شر سے حفاظت فرما، سنت کے مطابق نکاحوں کے وجود میں آنے کا ذریعہ اور سبب فرما، نکاحوں سے فضول خرچیوں کو، لا یعنی چیزوں کو، رسومات کو اپنے کرم سے ختم فرما، ہر عمل میں اپنے حبیب کے طریقے کو زندہ فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب کی برکت سے قبول فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ